شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ کل میں نے آپ لوگوں کے لیے 500 لائکس کا ٹارگٹ رکھا تھا، مگر وہ آپ لوگوں سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا، تو آج آپ لوگوں کے لیے میں 300 لائکس کا ٹارگٹ رکھ رہی ہوں۔ جب بھی آپ لوگ میرے چینل کی سٹوریز کو ویو کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، تو لائک بٹن کو ضرور پریس کیا کریں۔ جب آپ لوگ میری سٹوریز کو لائک کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ مجھے اپریسیشن ملتی ہے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مہوش شیئر کر رہی ہیں حیدرآباد سے۔ مہوش کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ اپنے تایا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی خوفناک کہانی جو تایا ابو نے خود ہمیں سنائی۔ تایا ابو کہتے ہیں، یہ تب کی بات ہے جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا، تو میں اپنی امی کے ساتھ سو رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو مجھے اس طرح کا شور سنائی دے رہا تھا جیسے ہم لوگوں کی کچن میں کوئی برتن گرا رہا ہے۔ جب میں نے وہ آوازیں سنی، مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ اتنی رات کو کچن میں کون ہو سکتا ہے۔ جیسے میں بیڈ سے اٹھا، میں نے ٹائم دیکھا، 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے سوچا مجھے دیکھنا چاہیے کچن میں کون ہو سکتا ہے۔ جب میں کچن میں گیا تو جب میں نے کچن کا دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھ کر دودھ پی رہی تھی۔ میں نے اس بلی کو وہاں سے کچن سے باہر نکالا اور بھگا دیا۔ کچن کا دروازہ بند کر کے میں خود آ کر دوبارہ امی کے پاس سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری پھر آنکھ کھل گئی۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پاؤں کو چھیڑ رہا ہے۔ جب میں نے غور کرنا چاہا تو وہی کالی بلی اپنے پنجے میرے پاؤں کے اوپر مار رہی تھی، بہت زور زور سے۔ میں نے اس کالی بلی کو بھگانے کے لیے وہیں پاس پڑے ہوئی ایک سٹک اٹھائی اور اس کو ماری، جس سے وہ بھاگ گئی۔ جیسے ہی صبح میں جاگا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت سا بخار تھا، میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد تھا۔ اب جگہ جگہ پر وہی کالی بلی مجھے دکھنے لگ گئی۔ میں گھر میں جس کونے میں بھی دیکھتا تھا، وہ کالی بلی مجھے نظر آنے لگ گئی، اور وہ مجھے عجیب و غریب انداز سے ڈرانے لگ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں غراتی بھی تھی، یہاں تک کہ جب میں رات کے ٹائم سوتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، کوئی میرا گلا پکڑ رہا ہے۔ تو وہی کالی بلی جو تھی، وہی مجھے جگہ جگہ پر نظر آتی تھی۔ میں نے یہ بات سب گھر والوں کو بتائی۔ پھر میرے ابو مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے۔ وہ جو عامل صاحب تھے، جب انہوں نے پڑھائی کی، حساب لگایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کالی بلی کے روپ میں جنات تھے، جن تھا وہ کوئی جو کالی بلی کے روپ میں آ کر آپ لوگوں کے کچن سے دودھ پی رہا تھا۔ میں نے اس کو وہاں سے بھگایا اور وہاں سے اس کو مارنے کی کوشش کی، جس کے بعد وہ میرے پیچھے لگ گیا اور اپنا بدلہ مجھ سے لے رہا تھا۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے، انہوں نے تعویذ دیا، کافی زیادہ ان سے دم کروایا، تب جا کر وہ جو بلی تھی اس نے میری جان چھوڑی۔ بلی کے روپ میں ہی وہ جنات میرے سامنے آتے تھے، لیکن جب رات کے ٹائم میں سوتا تھا تو میرا گلا باقاعدہ کوئی چیز دباتی تھی۔ یہ میرے تایا ابو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مہوش آپ کا۔ لسنرز، میں اپنی بہت سی سٹوریز میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دے چکی ہوں کہ جب بھی کسی جانور کو مارنا ہو، اس طرح سے آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں تو پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، 3 دفعہ پوچھتے ہیں۔ اگر تو وہ جن ہوگا تو وہ تیسری دفعہ پوچھنے سے پہلے وہاں سے چلا جائے گا، اور اگر وہ نارمل جانور ہوگا تو وہ بالکل بھی اس پر رسپونڈ نہیں کرتا۔ تو جب ان چیزوں کو اس طرح سے ہم لوگ مارتے ہیں بھگانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اور اگر وہ غیر مرئی مخلوق ہو تو پھر وہ انسان کو ڈراتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سالیکا حیدرآباد سے۔ سالیکا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنے اسکول کی لائف کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم لوگ 6 کلاس میں پڑھتے تھے۔ 5 تک تو ہم لوگوں کی کو ایجوکیشن تھی، کو کلاسز ہی ہوتی تھی، تو 6 میں گرلز کیمپس الگ ہو گیا اور بوائز کیمپس الگ۔ بوائز جو تھے
وہ اسی پرانے کیمپس میں تھے، گرلس کو نیو کیمپس میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں پر ہم لوگوں کی کلاسز تھی، جو لاسٹ کلاس ہم لوگوں کی اس بلڈنگ کی تھی، وہاں پر ایک بہت بڑا صحن تھا اور اسی کے ایک کونے میں واش روم ایریا تھا۔ ایک دفعہ میری کلاس فیلو واش روم میں گئی تو اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگوں نے کسی کے چلانے کی آوازیں سنی تو پتہ چلا کہ باتھ روم کی طرف کوئی چیخ رہا ہے۔ ساری کلاس سے نکل کر جب سارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز واش روم کی طرف گئے تو ایک واش روم کے اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی واش روم کے دروازے کو کھولا گیا تو وہ ہم لوگوں کی کلاس فیلو تھی، وہ وہاں پر بے ہوش ہوئی ہوئی تھی۔ اس کو اٹھا کر باہر لے کر آئے، کافی دیر گزر گیا لیکن اس کو ہوش ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے گھر میں کال کی گئی، اس کے گھر والے آئے اور اس کو ساتھ لے گئے۔ تقریباً 3-4 دن وہ اسکول بھی نہیں آئی۔ جب 3-4 دن کے بعد وہ اسکول واپس آئی تو ہم سب نے اس سے پوچھا کہ اس دن تمہیں کیا ہوا تھا۔ اس نے یہ بتایا کہ جیسے ہی میں واش روم میں گئی تو میں نے واش روم کا دروازہ کھولا تو اندر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا اور وہ اتنے ڈراؤنے انداز میں میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ اس کو دیکھنے کی دیر تھی میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اور جب میرے گھر والے مجھے گھر لے کر گئے تو مجھے بہت سا بخار تھا، بہت زیادہ ڈر بھی لگتا تھا، ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے۔ پھر اکثر وہ بیمار رہتی تھی، اس کے سر کا درد نہیں جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کی طبیعت آلموسٹ ڈیلی ہی خراب ہو جاتی تھی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہونے لگ جاتا تھا، کبھی اس کے کندھے بھاری ہو جاتے تھے۔ بہت زیادہ ان لوگوں نے دم وغیرہ بھی کروایا۔ جب وہ حد سے زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تو پھر ان کے گھر والوں نے وہ اسکول چھڑوا دیا تھا اس کو، اور کافی عرصے کے بعد ہم لوگوں کی وہ اسکول کی جو بلڈنگ تھی وہ بھی خالی ہو گئی۔ سب لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس نئی بلڈنگ میں جنات کا اثر تھا جو اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کو ڈراتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کی اسکول لائف کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سالیکا آپ کا۔ جس اکثر اسکول جو ہوتے ہیں وہاں پر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جو واش روم سائڈ ہوتی ہے یا جو پانی والی جہاں پر پانی کی ٹینکی یا جہاں پر واٹر سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پر اکثر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بہت سے اسکولس کی سٹوریز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی ہے۔ آزاد کشمیر میں باقاعدہ ایک اسکول کا فوٹیج بھی میں نے لگایا تھا، وہ میری سٹوری بھی ہے، آئی گیس پتہ نہیں 100+ میں ہے وہ سٹوری میری، تو اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اس کے اینڈ میں بھی ایک ویڈیو کلپ بھی ہے، ویژول کلپ بھی ہے جو باقاعدہ نیوز میں دکھایا گیا تھا۔ کشمیر کا وہ ایک اسکول تھا، وہاں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، وہ رو رہے تھے، بین کر رہے تھے، زمینوں پر لیٹ رہے تھے۔ پرابلم ہوتی ہے تو کسی ایک کے ساتھ ہوتی ہے، اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی۔ وہ اتنی ڈراؤنی آوازیں بھی نکال رہے تھے، تو وہ جب میں نے دیکھا تھا تو اس کے بعد مجھے باقاعدہ وہاں سے ایک سٹوری آئی تھی جس کو میں نے اس کلپ کے ساتھ اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے، تو ضرور اس کو وزٹ کریے گا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اکثر اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ اسکول جاتے ہیں ڈیلی بیسس پر، کالج اسکول اسٹوڈنٹس ہیں، جانا ہوتا ہے، روٹین ہوتی ہے، طہارت کی حالت میں جایا کریں، باوضو ہو کر جایا کریں، اور واش روم میں جانے سے پہلے ہمیشہ دعا پڑھ کر جایا کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی جنات آپ پر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوں گے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیما شیئر کر رہی ہے انڈیا سے۔ سیما کہتی ہے ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں وہ 3 سٹوری میں وہ گھر ہے۔ گراؤنڈ فلور پر ہم لوگ رہتے ہیں، سیکنڈ پورشن میں میرے دادا دادی رہتے ہیں، اور جو 3rd پورشن ہے وہاں پر میرے جو تایا ابو ہیں ان کی بہو رہتی ہے۔ میرے تایا ابو کی جو بہو ہے ان کا نیم نرگس ہے۔ تو نرگس بھابی ایک دفعہ چائے بنا رہی تھی، شام کا ٹائم تھا، ان کے چائے بناتے بناتے ان کے کان میں ایک دم سے ایک آواز آئی ہے، نرگس اوپر آؤ۔ وہ بڑی حیران ہوئی، انہیں یہ لگا کہ شاید کسی فیملی ممبر نے مجھے آواز دی ہوگی۔ انہوں نے چائے بنائی اور 3rd فلور سے اوپر والا جو ٹیرس تھا وہاں پر وہ چلی گئی۔ ان کے بچے بھی وہیں پر کھیل رہے تھے، وہاں پر ان کے جیٹھ اور جیٹھانی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی نرگس بھابی جو تھی وہ انہوں نے پوری سیڑھیاں کراس نہیں کی تھی، لاسٹ سیڑھی پر تھی تو سامنے والی دیوار پر، ٹیرس کی دیوار کے اوپر ان کو 2 بلیک کلر کے کبوتر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کی آنکھیں ریڈ کلر کی تھیں۔ ان کبوتروں کو دیکھنے کی دیر تھی
ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی، جیسے وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ چائے کا مگ انہوں نے بہت دور پھینک دیا اور اونچا اونچا چیخنے لگ گئیں اور غرانے لگ گئیں۔ اتنی ڈراؤنی آواز میں وہ غرا رہی تھیں کہ ہم لوگ نیچے والے فلور پر تھے، گراؤنڈ فلور پر ان کے غرانے کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے وہ نیچے غرا رہی ہیں، جبکہ وہ فورتھ فلور پر تھیں۔ پورے گھر میں ان کے غرانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ ان کی جٹھانی جو تھیں وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں کہ ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ جیسے وہ اسی حالت میں اس ٹیرس پر آئیں، وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ پتہ نہیں ان کو اس ٹائم وہ کیا ہوا تھا، کیا نہیں، کیا انہوں نے وہ دیکھ لیا۔ ان کے جیٹھ اور جیٹھانی جو تھے ان کو اس دیوار پر کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ پھر گھر والے ایک عامر صاحب تھے، ان کو بلا کر لائے۔ جب انہوں نے آ کر ان کو دیکھا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کبوتروں کے روپ میں جنات کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے ان کبوتروں کو دیکھا تو ان کا اثر اس لڑکی پر ہو گیا۔ پھر دم وغیرہ کروائے، تب جا کر وہ ٹھیک ہوئی۔ اسی طرح سے ان کا جو پورشن تھا وہاں پر جنات کے اثرات تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کو اپنے ایک دوست تھے، ان کی بہن کی شادی میں جانا تھا، تو وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گئے۔ رات کا ٹائم تھا، تو بھابھی کہتی ہیں کہ میں کام سے فری ہو کر اپنے روم میں آ کر لیٹ گئی اور میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کے روم میں ایک سٹور روم بھی ہوتا تھا۔ ایک دم سے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سٹور روم میں کوئی موجود ہے۔ وہ غور کرنے لگی کہ سٹور روم میں کون ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ اس بات پر غور کر ہی رہی تھی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سٹور روم سے ایک آدمی باہر نکلا۔ اس نے اپنے چہرے کے اوپر سرخ رنگ کا رومال ڈالا ہوا تھا۔ ابھی وہ غور سے دیکھ ہی رہی ہے کہ یہ آدمی کون ہے اور میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ وہ ان کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گیا اور غائب ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اب ان کے وہ جو کمرے کی کھڑکی تھی وہ گھر کے اندر ہی کھلتی تھی، یعنی ان کے روم کی جو ونڈو تھی وہ برآمدے میں کھلتی تھی، اور برآمدے میں ان کے ساس سسر سو رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور آ کر پوچھا کہ آپ نے امی یہاں پر کسی آدمی کو دیکھا ہے؟ ابھی میرے کمرے میں سے، سٹور روم میں سے کوئی آدمی اس کھڑکی کی طرف آیا ہے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ تو کافی دیر سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ جب ان کے ہسبینڈ واپس آئے تو انہوں نے ساری بات ان کو بتائی۔ ان لوگوں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن ان لوگوں کو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ان کے گھر کے اندر وہ کھڑکی کھلتی تھی، پھر کون ہو سکتا تھا جو ان کے سامنے آیا انسانی روپ میں اور غائب ہو گیا؟ ان کے اس پورشن میں کافی زیادہ جنات کے اثرات تھے۔ اسی طرح سے سیما کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ اپنے دادا جی کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دادا ابو جہاں پر رہتے تھے ان کے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہوا کرتی تھی، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر کی ایک کھڑکی مسجد میں بھی کھلتی تھی۔ تو دادا جی کی یہ روٹین تھی، وہ ٹائم بھی نہیں دیکھتے تھے، جب ان کا دل چاہتا تھا وہ مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد دادا جی کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ ان کو وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو چارپائی سے بہت زور سے کسی نے نیچے پھینک دیا۔ اب دن بدن یہ کام بڑھنے لگ گیا۔ ان کے جسم کے اوپر چوٹ کے نشانات ہوتے تھے۔ ان کے پاس بڑی دادی بھی سو رہی ہوتی تھی، لیکن وہ بیچاری سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ان کے بھائی کو کیا ہو جاتا ہے۔ دادا جی اکثر اونچا اونچا چیخنے لگ جاتے تھے۔ ان کو کوئی نہ دکھنے والا وجود بہت زیادہ اذیت دیتا تھا، ان پر تشدد کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بہت اونچی اونچی دادا جی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہم لوگ سب بھاگتے ہوئے دادا جی کے کمرے میں گئے تو وہاں پر دیکھا ان کے سر کے اوپر اس طرح سے کٹ کے نشان تھے جیسے بلیڈ کے ساتھ کوئی کٹس لگاتا ہے۔ باقاعدہ ان میں سے بلیڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، لیکن مارنے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اتنے نیک انسان تھے، عبادت گزار تھے۔ ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر میرے بابا جو تھے وہ گئے اور ایک بزرگ عامل صاحب کو بلا کر لائے۔ جیسے ہی وہ آئے انہوں نے دادا جی کی حالت دیکھی، ان پر پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بنا ٹائم دیکھے کسی بھی ٹائم، چاہے وہ رات ہو دن ہو، کسی بھی ٹائم مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ جنات بھی ہیں جو وہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت میں یہ خلل ڈالتے ہیں، ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔
وہ بار بار اپنا میسیج ان کی طرف کنوے کر رہے ہیں کہ آپ ایک مخصوص ٹائم بنائیں، یعنی دن کے ٹائم آپ جایا کریں، ساری ساری رات وہاں پر مت جایا کریں، اس وقت ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پھر جو میرے بابا تھے انہوں نے ان کو سمجھایا اور یہ کہا کہ آپ نے بالکل بھی اب رات کے ٹائم نہیں جایا کرنا مسجد میں، دن کے ٹائم جایا کریں، عشاء پڑھ کر واپس آ جایا کریں اور ٹائم کے ساتھ آپ نے جانا ہے۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے ایک تعویذ بھی بنا کر دیا، انہوں نے اپنے گلے میں پہنا، تو اس کے بعد کافی زیادہ وہ کافی حد تک وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ پھر وہ جنات ان کو مارتے نہیں تھے، نہ ہی نقصان دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دادا ابو بھی گھر نہیں تھے اور وہ جو امام صاحب تھے، مولوی صاحب تھے مسجد کے، وہ بھی جماعت کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ تو مولوی صاحب کی جو بیوی تھی، ہم ان کو استانی جی بولتے تھے، وہ میری دادی، بڑی دادی کے پاس آئیں اور آ کر یہ کہتی ہیں کہ مسجد کا دروازہ کھولنا ہے تو آپ میرے ساتھ آئیں، میں اکیلی ہوں۔ بڑی دادی جو تھی ان کے ساتھ چلی گئی، تو وہ جو استانی جی تھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ سیڑھیوں سے نیچے اتریں، میں آ رہی ہوں۔ بڑی دادی کہتی ہیں جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی، بہت زیادہ اندھیرا تھا نیچے والے حصے میں جہاں سے ہم نے باہر جا کر دروازہ کھولنا تھا۔ جو سوئچ بورڈ تھا وہ جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترتے تھے وہاں پر وہ سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا۔ تو ابھی اتنے میں پیچھے سے وہ جو استانی جی تھی وہ بھی آ رہی تھی۔ ان لوگوں کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کینڈل لے کر وہاں پر چل رہا ہے۔ پہلے تو بڑی دادی نے یہ سمجھا کہ شاید استانی جی ہوں گی جو کینڈل جلا کر آ رہی ہے، کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے تو ہم آسانی سے لائٹ آن کر سکیں۔ بڑی دادی کہتی ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ ایک بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے ہاتھ میں کینڈل تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ صحیح ایک بڑا مرد بن گیا اور ہم لوگوں کو اس نے ڈرانے کی کوشش کی۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ، میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ ان کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جو ان کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا وہ غائب ہو گیا۔ بڑی دادی جو تھی وہ بہت زیادہ بہادر بھی تھی اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ خود ایک بہت بڑے عامل تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، ان سے جنات بھی ڈرا کرتے تھے۔ پھر دادی اماں کو یقین ہو گیا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ اگر ہم لوگ نماز کے ٹائم کے علاوہ مسجد میں آتے تھے تو وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے تھے، وہ وہاں پر کسی کی اس طرح سے مداخلت برداشت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے گھر کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سیما آپ کا، آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں، اسی طرح سے اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتی رہا کریں۔ لسنرز، لاہور میں بھی مسجد ہے، موتی مسجد، جس پر باقاعدہ میں نے ایک سٹوری بھی پوسٹ کی ہوئی ہے، میرے چینل پر ہی ہے۔ وہاں پر بھی جنات ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں پر عشاء کے ٹائم کوئی نہیں جاتا، فجر کے ٹائم کوئی نہیں جاتا، صرف ظہر اور عصر کی نماز ہے جو وہاں پر لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بے تحاشا جنات کا بسیرا ہے۔ یہاں تک کہ وہاں پر لوگ جا کر مسجد میں اپنی منتیں جو ماننی ہوتی ہیں، جو دعائیں ہوتی ہیں، وہ لکھ کر آتے ہیں کہ وہ جنات جو ہیں ان کو پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ موتی مسجد کے اوپر باقاعدہ ریئلٹی شو میں بھی 2-3 میں نے شو دیکھے ہیں، مختلف پروگرامز دیکھے ہیں کہ وہاں پر جا کر ان لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، وہاں پر لوگوں کی دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ میری لاہور سے میری ایک بڑی اچھی لسنر ہیں، بڑی رسپیکٹڈ ہیں، ادیبہ عابد، انہوں نے بھی اسٹوری شیئر کی تھی۔ ان کے کوئی فیملی فرینڈ تھے تو وہ لوگ میڈیا سے تھے، وہ لوگ شوٹنگ کے لیے وہاں پر گئے موتی مسجد میں، وہاں پر ان لوگوں نے کچھ پکس لینی تھی شاید، تو وہاں پر ایک بہت بڑا موتی مسجد کے آنگن میں صحن میں برکت کا بہت بڑا پرانا درخت ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات کے قبیلے آباد ہیں۔ تو وہاں پر جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے تو ابھی جو کیمرے مین تھا اس نے ابھی وہ ان کو ان کی وہ کوئی پکچر بھی نہیں لی، نہ ہی کوئی شوٹنگ سٹارٹ کی۔ ان کو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ اس درخت میں سے کوئی وائٹ کلر کی لائٹ نکلی ہے اور ان کی آنکھوں میں آئی ہے، ان کی بینائی چلی گئی تھی، کبھی بھی دوبارہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آ سکی۔ اس کے بعد وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات وہاں پر بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہاں پر جنات کو یہ حکم ملا تھا کہ اس مسجد کو آباد رکھنا ہے، تو تب سے اب تک وہاں پر جنات عبادت کرتے ہیں۔ باقاعدہ وہاں پر اکثر
जन्नात लोगों को इंसानों के रूप में नज़र भी आते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि उस मस्जिद में अगर कोई नहीं भी है तो तब भी वहाँ पर जैसे चहल पहल है, वहाँ पर रौनक है, जैसे वहाँ पर इबादत हो रही है। ये लाहौर की मोती मस्जिद की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर लोग जाते भी हैं, अपनी दुआओं के सिलसिले में भी जाते हैं, इबादत के सिलसिले में भी जाते हैं। तो जो भी लोग लाहौर से हैं या जो भी लोग मोती मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर विज़िट करते हैं, तो मैं उनको इतना ही कहूँगी, इबादत की गर्ज से जाएँ, नमाज़ पढ़ने जाएँ, दुआएं मांगने जाएँ। वहाँ पर कभी भी जाकर ये तस्वीरें और वीडियोस वगैरह बिल्कुल भी मत बनाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान अपनी छोटी सी बात की वजह से बड़े नुकसान में फंस जाता है। अल्लाह का घर इबादत के लिए है, अल्लाह के घर में सिर्फ़ इबादत की गर्ज से जाएँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर सुनेगा आपकी। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और बाकायदा उनका रिप्लाई भी करती हूँ। लिसनर्स, बहुत कंजूस है मेरे लिसनर्स, इतनी ज़्यादा स्टोरी सुनते हैं लेकिन लाइक्स नहीं देते। आज 300 का टारगेट है, इसको मस्ट पूरा करना है आप लोगों ने। और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirwork57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल रात से बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, रात को थोड़ी सी बारिश भी हुई है और अभी भी बारिश वाला वेदर है। तो अभी मैं जाकर व्लॉग शूट करूँगी और वो भी अपने व्लॉग चैनल पर अपलोड करूँगी, उसको भी ज़रूर विज़िट करिएगा। नुशीन वॉइस ऑफिशियल 99 मेरा व्लॉग चैनल है, उसको भी जाकर विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखा करें, अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखा करें, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखा करें, उनसे दुआएं लिया करें और अपनी ढेरों दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।